جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ۔ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر، کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار۔ تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے۔ چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور چار بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے۔ وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے۔ تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا، میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا، وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان چار سے نکلوا لے، زبان سے، چار سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے، دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ اگر آپ بیوقوف ہو گے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے۔ عقل مند ہو گے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ، یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان، ورنہ پتلی گلی سے نکل۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے۔ یہ تو پلان معلوم، ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان چاروں سے یہ اگلوا نہیں جائے گا۔ تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بے بھائی کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا، یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو۔ مجھے پتا ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا۔ اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے، آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں۔ تو کیا تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا؟ یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ تو یہی دلیل ہے، سب مرتے ہیں تو بھائی تو بھی مرے گا۔ آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ؟ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا، میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے، ٹائم میرا ضائع مت کر، میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں، ایک بھی نہیں بچا،
تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے اپنے؟ کیا ہے اینٹی وائرس ڈلوایا تو نے کیا؟ تو یہ دلیل کافی ہے. اور یہ کہنا کہ کب مرے گا، بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا یار، نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو. وہ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا. ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹی اٹھا کے گن پٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا، 5 منٹ کے بعد مرے گا، ٹائم بتا دیا نا میں نے. پھر بھی ڈاکٹر اس کے جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر. تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا، بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی. ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی. آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی، اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں، ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا، ہمیں وقت کا علم نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے. دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت. تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے. دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا، تو بات غلط ہو جاتی. پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے. پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا، اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ بہت سارے دلائل ہیں. ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے، اور پھر ہمارے معجزے ہیں، یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں، کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جادو ٹونے والے. ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے، وہ وراثت کے خرید و فروخت کے نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے. تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے. اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں. تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے. ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کافروں نے بھی، اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو، پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ؟ ہے بھائی؟ کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا. تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا، امی عائشہ کی عمر 9 سال، نبی کی عمر 49-50 سال. تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ، میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھیں، بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا، لڑکی سے نکاح ہوا، انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں، ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے، جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو. جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم، دیکھو اس کی ایک مثال دوں. کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے، جس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا ایک بار شارجہ میں، ہم چھوٹے تھے اس وقت. آخری بال پہ کیا مارا تھا؟ چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں، چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے،
تو وہ ایک شخص نے 1 کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے، وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی؟ چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی، میں نے بیان کیا، میں نے کہا جاوید میاں داس سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو. صحیح ہے نا؟ 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا؟ 1 کروڑ میں پہنا دیا. لکڑی ہی ہے تو ہے، اس میں زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی. 500 کا بلہ ہوگا، 1000 کا بلہ ہوگا، 10,000 کا بلہ ہوگا. 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا. یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر، اس بندے کے اوپر. اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اللہ بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے بلے ہو گئی ہے. میں یہ کہنا شروع کر دیا میاں داد کے تو مزے ہو گئے، اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئے. لوگ کہہ رہے بھائی کیسے ظلم ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں بھائی، دیکھو یہ بھی بلہ ہے. مارکیٹ میں قیمت پوچھو، لوگ کہہ رہے ہیں 4,000، کوئی کہہ رہے ہیں 5,000. یار 1 کروڑ اور 4,000 میں فرق کیا؟ اندھے ہو کیا تم؟ عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں، عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. میں نا جاوید میاں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں، یہ ظالم ہے، اس نے اپنا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں گیا، ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے. سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے؟ پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اصطلاح. میں اتوار بازار گیا تھا، بکری پہنانا پہن کے آنے لگا تھا. شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے. خیر، تو میں گیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یار. یہ دیکھو یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں، 100 روپے کا ہے، یہ 5,000 کا ہے یا 10,000 کا ہے، اسی جیسا ہے، اتنا ہی بڑا سائز ہے. جاوید میاں داد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، 1 کروڑ کا پہنا دیا. تو مظلوم کہہ رہے بھائی جان آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے مجھے پہنایا نہیں گیا ہے، اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے خریدا ہے. اور میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 30 کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے، میں دے نہیں رہا کیونکہ تاریخی بلہ ہے، ہماری نسلوں میں چلے گا. تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ. میں کہوں یار جب یہ خوش ہے، یا تو یہ بیوقوف بنا، وہ میاں داد کا بلہ ہی نہیں تھا، وہ کوئی اور بلہ تھا میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا. لیکن بلہ بھی میاں داد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے. چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی عقیدت کی بات ہے یار، آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو تو یہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے، 2-4 چھکے اور لگائے گا تو 8-10 کروڑ ویسے ہی کما لے گا. وہ کھلاڑی کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا. تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے، ورنہ کسٹمر تو بہت تھے. یہی بات ہے بھائی، یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا ظلم کیا. سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا؟ وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی. پیغمبر ہیں، جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے. جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے، اس کے لیے تو 1 کروڑ بھی سستے ہیں. میرے جیسے کے لیے 50 روپے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے جیسے کے لیے نہیں ہے. تو جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے لیے تو بھائی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی عائشہ سے نکاح کیا انہوں نے. آپ کے لیے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی. آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی؟ یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے. لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو، وہی کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ عدالت چلے گئے، آپ نے وکیل ہائر کیا، کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. وسیم نے کیا کیا؟ غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. عدالت بلائے گی آپ کو، آپ وسیم ہیں کہ نہیں؟ میں وسیم تو نہیں ہوں.
آپ اس کے ماموں ہو؟ نہیں بھائی میں اس کا ماموں بھی نہیں ہوں. تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے؟ نہیں بھائی نمائندہ نہیں بنایا. وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے, میں اس محلے میں رہتا ہوں. عدالت کہے گی تو جس کے چرائے ہیں وہ آئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ گئے وسیم کے پاس, نہیں سوری غفار کے چرائے تھے نا, کس کے چرائے تھے؟ غفار کے چرائے تھے. آپ غفار کے پاس گئے, یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوں, کورٹ کیس کو نکال رہی ہے. بولی غفار خود آئے نا. تو غفار کہے جب میرے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں نہیں جا رہا, تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بنا؟ میں جانوں اور کون جانے؟ وسیم جانے. تو چھوڑ دے تو مجھے اپنے حال پہ. تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے تو اللہ یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو, پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو. دنیا میں کوئی کورٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی. تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار, کہ ہم تمہاری کورٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے 9 عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے, اور ان پہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ فخر کر رہی ہیں. اس کا مطلب تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ آج کل بہت اعتراض کرتے ہیں, اتنی بڑی عمر کے آدمی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کی, بہت آ رہا ہے آج کل نا. تو بھائی کر لی, وہ جانے, وہ واپس کے ان کا معاملہ ہے یار, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بیوقوف بنا کے کیے پھر غلط کیا, اگر بیوقوف نہیں بنایا تو وہ جانے, تم دعا کرو اللہ سیٹ ویٹ بنا دے, تمہارا بھی کوئی کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے غور سے پڑھا کریں, بڑی بڑی خاندانی باتیں لکھی ہوتی ہیں ٹرکوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے. وہ باتیں جو جاوید چودھری سے آپ نہیں سنو گے ٹرک کے پیچھے مل جائے گی آپ کو, جو مبشر لقمان اور حسن نثار اور ایسے ایسے صحافیوں سے آپ نہیں سنو گے, وہ آپ کو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی مل جائیں گی. بڑی موٹیویشن ملتی ہے ان باتوں سے, سمجھ رہے ہو نا. کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, تو دعا دینے والا جلتا نہیں ہے اور برکت ہو جاتی ہے, جلنے والے کیا ہوتے ہیں, سوکھتے چلے جاتے ہیں. آپ نماز کے